اب پاکستان میں کوئی نیٹ اینڈ کلین بندہ ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو نڈر ہے، جو محب وطن ہے، تو وہ عمران خان ہے۔ غالباً اپریل 1996 سے آپ یعنی بانی کارکن بانی رکن ہوں میں پی ٹی آئی کا پاکستان کا۔ اور 30 اکتوبر کا جلسہ میں اور میرے ساتھیوں نے یہاں سے ہم روانہ ہوئے، اور میرا نارول اخبار اس جلسے کی روانگی کی اس میں کوریج کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان شاہد ضیاء میرا ناروا نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں اور لائر بھی ہیں۔ میری مراد رانا لال بادشاہ صاحب، جو پی ٹی آئی کے بانی کارکن، بانی صدر ہیں، اور انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کا جھنڈا بلند کیا جب ضلع ناروال میں پی ٹی آئی کا کوئی کارکن نظر نہیں آتا تھا، اور پی ٹی آئی کو ناروال ضلع میں متعارف کروانے والی شخصیت رانا لال بادشاہ ہیں، اور رانا لال بادشاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کی رہائش گاہ پر ان کے ساتھ میٹنگ کر چکے ہیں، اور اس میٹنگ میں بندہ ناچیز بھی موجود تھا، اور آج ہم نے وقت لیا رانا لال بادشاہ صاحب۔ آج سیاست ان کی زبانی، آج ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ زمانے سے ہی سیاست کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، سیاست کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی یہ سیاست کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا۔ تو میں رانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی پہلی آپ کی جو سیاسی پارٹی ہے وہ کون سی ہے جو آپ نے جوائن کی؟ شاہ صاحب، میرے والد صاحب مرحوم جب پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو ناروول سٹی کے وہ پہلے جنرل سیکرٹری تھے، تو پیپلز پارٹی کے اجلاس ہمارے گھر میں ہوتے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ چودھری محمد افضل خان ایڈوکیٹ۔ تو بعد میں وہ سٹی پریزیڈنٹ بنے اور تحصیل پریزیڈنٹ۔ تو گھر میں پیپلز پارٹی کی میٹنگز ہوتی تھی، تو کم سنی میں وہ میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا، سرو کرتا تھا والد صاحب کے دوستوں کو، پیپلز پارٹی کے لیڈران کو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے ہی انڈائریکٹلی میں پیپلز پارٹی سے والد صاحب کی وجہ سے شامل ہو گیا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی برتھ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کسی عہدے پہ بھی فائز رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی جب زیر اطاعت آئی، جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشلہ لگا دیا، تو میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن تحصیل ناروال کا صدر رہا، اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی میں نے جدوجہد کی، اور پارٹی کے لیے 88 کے الیکشن میں خدمات انجام دی۔ غلام سرور خان ایڈوکیٹ مرحوم ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ 88 کے الیکشن میں میں ان کا الیکشن ایجنٹ تھا، اور ڈاکٹر اکرم پنی مرحوم کا بھی الیکشن ایجنٹ۔ ٹھیک، یعنی آپ کی جو پہلی سیاسی جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ تو پھر 86 کی جب ایم آر ڈی کی موومنٹ شروع ہوئی، تو 73 کے آئین کی بحالی کے لیے، جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کی تحریک بے نظیر صاحبہ نے چلائی، ایم آر ڈی تھی جس کے نوابزادہ رسول اللہ خان صدر تھے۔ اس تحریک میں سیالکوٹ جیل میں پابند سلاسل ہوں۔ تو رانا صاحب، پیپلز پارٹی کے لیے آپ نے جیلیں بھی کاٹی، لیکن پھر آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا، وہ کیوں؟ 1990 کے الیکشن میں میں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، ضلع سیالکوٹ تھا ہمارا۔ ان اپلیکینٹس میں ایک طلعت جعفری بھی تھے، وہ پیپلز پارٹی کے بہت درینہ کارکن تھے۔ شاہی قلعہ میں وہ پابند سلاسل رہے، ان کی فیملی رہی، ان کے والدین رہے۔ تو طلعت جعفری سے میری ملاقات اس وقت کے ہلٹن ہوٹل میں ہوئی، تو انہوں نے کہا، میں اور چودھری اسحاق الدین مرحوم جو تحصیل پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کے، لابی میں طلعت جعفری کو ملے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں چودھری صاحب، میں نے پیپلز پارٹی کے لیے 14 سال سزا کاٹی ہے،
اب میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے انور عزیز چودھری صاحب کے پاس جاؤں ریکمنڈیشن کے لیے، جو مسلم لیگ کے وزیر تھے اور جو پیپلز پارٹی چھوڑ چکے تھے. اس نے مجھے ایک میرا ذہن اس کی وجہ سے ٹرن ہوا. اور جب غلام مصطفیٰ خان جتوئی ناروال میں بطور کینڈیڈیٹ الیکشن میں کینڈیڈیٹ کے طور پہ آئے تو مجھے یہ آفر ہوئی کہ اگر ناروال کو ضلع کا درجہ دیا جائے تو آپ کیا غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی حمایت کریں گے؟ تو میں نے طلعت جعفری کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ضلع کی کمٹمنٹ میں پیپلز پارٹی چھوڑ. یعنی آپ نے پیپلز پارٹی غلام مصطفیٰ خان صاحب دکران وزیر اعظم تھے، میں اور چوری احسان الدین مرحوم ان سے ملے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور جب انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ناروال جلسے میں ضلع کا اعلان کروں گا تو میں نے پیپلز پارٹی کو خیر یعنی ضلع کی خاطر آپ نے پیپلز پارٹی بھی قربان کر دی. خیر بات کیا. خیر بات کر دی. اچھا تو رانا صاحب آگے آپ پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد عمران خان کے آپ کیسے ساتھی بنے؟ میں سمجھتا تھا کہ جو ویژن، جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قوم کو دیا ہے، اگر اب پاکستان میں کوئی نیٹ اینڈ کلین بندہ ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو نڈر ہے، جو محب وطن ہے، تو وہ عمران خان ہے. تو جب انہوں نے پی ٹی آئی اناؤنس کی، جس دن پہلے دن میں نے نوائے وقت کی میں فارم پرنٹڈ فارم کی کٹنگ لے کے فارم رکنیت فارم بھرا اور انہیں پوسٹ کر دیا اور پہلا رکن بنا ناروال سے. اس کی سن آپ کو یاد ہے کہ کس سن میں آپ پارٹی؟ غالباً اپریل 1996. اپریل 1996 سے آپ یعنی بانی کارکن بانی رکن ہوں میں پی ٹی آئی کا پاکستان. تو پی ٹی آئی میں آپ کی شمولیت ہوئی اور بانی آپ کارکن بھی ہیں اور بانی آپ صدر بھی رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے بعد آپ نے پی ٹی آئی اس بیس پہ آپ نے جوائن کی کہ ذوالفقار بھٹو کا الٹرنیٹ جو ہے عمران خان صاحب. جی بالکل. تو آگے پھر اگلا سفر جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ نے شروع کیا وہ کیسا چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی جب جوائن کی تو اس کے بعد کچھ عرصہ میں پی ٹی آئی سے لا تعلق رہا. حسن رشید مرحوم پی ٹی آئی کے جب پنجاب کے صدر بنے 19 جون 2007 کو وہ ناروال تشریف میرے گھر میں لائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بنیادی رکن ہیں، آپ آئیں پی ٹی آئی کی ڈسٹرکٹ کی قیادت سنبھالیں. انہوں نے مجھے ضلع کا صدر بنایا. تو 30 اکتوبر 11 کے جلسے تک میں نے وہ فرض اپنی ایمانداری کے ساتھ نبھایا اور پی ٹی آئی کے لیے میں نے ڈور ٹو ڈور جا کے ناروال میں ممبرشپ کمپین کی. میں نے نوجوانوں کو اس میں شامل کیا، وکلاء کو، مزدوروں کو، اسٹوڈنٹس کو. نیٹو کے خلاف جب عمران خان صاحب ریلی لے کے گئے ہیں پشاور باغ ناران، میں اس ریلی میں شامل تھا. اچھا. جنوبی وزیرستان جب امن ریلی لے کے گئے ہیں خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی، تو میں اس ریلی میں شامل تھا. بلکہ دوران سفر جنگ روڈ پہ ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہوئی ہماری گاڑی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی. اچھا. تو 30 اکتوبر کا جلسہ میں اور میرے ساتھیوں نے یہاں سے ہم روانہ ہوئے اور میرا ناروال اخبار اس جلسے کی روانگی کی اس میں کوریج کی ہوئی ہے. جی بالکل. آپ کے پاس وہ ریکارڈ ہوگا. جی بالکل ہے. تو ہم 30 اکتوبر کے جلسے میں ہم گئے جس میں 3 جنریشنز تھی، باپ تھا، دادا تھا، بیٹا تھا اور پوتا تھا. قوم اس جلسے میں آئی کہ عمران خان ایک مسیحا ہے، یہ اگر اقتدار میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی تقدیر بدل جائے گی. تو وہ ہم نے 30 اکتوبر کے بعد پی ٹی آئی کا جو ٹیمپو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. بہت سارے لوگ جو پروفیشنل سیاستدان ہیں وہ آنے شروع ہوئے اور ناروال میں بھی بہت سارے ایسے برے تھے جو مختلف پارٹیوں کے ساتھ وابستہ تھے، وہ آپ کے کہنے پہ اور آپ کی کوششوں سے پارٹی میں شامل بھی ہوئے. لیکن رانا صاحب پارٹی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دی. میں اس کا جواب ایسے دوں گا شاہ صاحب کہ پی ٹی آئی آج کے دن تک معذرت کے ساتھ
although I am part of district body, میں آفس بیرر ہوں، لیکن میں ایمانداری سے یہ بات کہوں گا لیڈرشپ سے کہ جو سیاسی جماعتیں جیسی ان کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کی وہ آرگنائزیشن آج تک نہیں بن سکی. آپ انڈیا میں دیکھ لیں پولیٹیکل پارٹی سسٹم موجود ہے، مضبوط ہے وہاں، کیونکہ سیاسی عمل کنٹینیو رہا، اس میں بریک نہیں آئی، سیاسی جماعتیں مضبوط ہیں، وہاں پرائمری لیگ سے شروع ہوتے ہیں لوگ اور وزیر اعظم تک جاتے ہیں. تو یہاں ایک الیکٹیبل کا کنسیپٹ ہے. جی 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد خان صاحب کے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی کہ آپ پرائم منسٹر تب بن سکتے ہیں کہ اگر آپ الیکٹیبل پارٹی میں لیں گے، وہی جیت سکتے ہیں، جس کی وجہ سے الیکٹیبلز جو ہے ان کو ٹکٹیں دی گئی، کارکنز کو فراموش کیا گیا، نہ صرف ڈسٹرکٹ نارول میں بلکہ بہت سارے اضلاع میں. تو میں بھی اس کا شکار ہوا. 22 سال کا سفر آپ نے طے کیا پارٹی کے ساتھ، جب پارٹی کے پاس ایک ایسا امتحان جو 2018 کا آنے والا یعنی الیکشن جب وہ قریب آیا تو آپ تحریک لبیک میں چلے گئے، کیوں؟ میں نے شاہ صاحب 18 کے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. تو جو میرا انٹرویو لینے والا بورڈ تھا ان میں علیم خان صاحب تھے اور شعیب صدیقی اور شوکت بٹی صاحب. یہ تینوں محترم ہیں میرے لیے، ویری ریسپیکٹیبل فار می، لیکن تینوں کا تعلق 30 اکتوبر سے پہلے کاف لیگ سے تھا. انہوں نے میرا انٹرویو کیا. پہلا کویشچن میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی پارٹی لائلٹی کیا ہے. اس کے نمبر ہونے چاہیے تھے 70. ٹھیک ہے. 30 نمبر ہونے چاہیے تھے کہ آپ نے کب الیکشن لڑا اور کتنے ووٹ لیے. جی اس بورڈ نے پہلا سوال مجھ سے کیا آپ نے کتنے الیکشن لڑے اور کتنے ووٹ لیے. پارٹی شمولیت کا کویشچن نہیں کیا. اور جب پارٹی گرانٹ پارٹی نے ٹکٹ ایسے شخص کو دی جو پی ٹی آئی میں اس وقت شامل نہیں تھے، جب ہم جدوجہد کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے الیکشن کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے پھر لبیک سے الیکشن لڑنا چاہیے. یہ بنیادی شرط ہے ٹکٹ کے لیے. تو پھر میں لبیک میں شامل ہوا اور صوبائی الیکشن میں حصہ. اس کا مطلب کہ جو آپ کے ساتھ ٹکٹ نہیں ملی اور آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، سیاسی زیادتی ہیں، اس کا ریئیکشن تھا کہ آپ تحریک لبیک میں چلے. میں جذباتی ہوں، ایموشنل ہوں، پیار کو بھی بہت محسوس کرتا ہوں، اور اگر ناانصافی ہو تو میں پروٹیسٹ بھی کرتا ہوں. تو رانا صاحب پھر آپ واپسی بھی یعنی پھر دوبارہ پی ٹی آئی میں آ گئے؟ بالکل، میں دوبارہ اس وقت لبیک چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوا جب پیر افضل قادری صاحب نے اسپیچ کی کہ ججز کو قتل کر دیں، جرنیلوں کے خلاف بغاوت کر دیں. میں ایک آئین کا اور قانون کا طالب علم ہوں، میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف بات کی جائے. پھر میں نے لبیک کو خیرباد کیا. جب چیئرمین عمران خان صاحب نے سیف اللہ خان نیازی کو چیف آرگنائزر بنایا پاکستان کا اور اعجاز چودھری کو سینٹرل پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا، تو مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی. مجھے محسوس ہوا کہ اب شاید پارٹی کے پرانے ورکرز کو انصاف ملے، کیونکہ یہ دونوں پرانے ورکر ہیں اور ان کا تعلق ورکر کلاس سے ہے جو اب سینٹ کے دونوں ممبر ہیں. آپ کے تجربات سے پارٹی کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تو آپ یہاں پر ہمارے یعنی چینل کے تھرو آپ پارٹی کو کوئی سجیشن دینا چاہیں گے کہ آپ کس انداز کے ساتھ اپنے کارکنوں کے ساتھ سلوک کریں؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے 2 فیز ہیں. ایک فیز ہے جو 96 سے لے کے 30 اکتوبر 11 تک ہے، اور دوسرا فیز ہے الیکٹیبلز کا جو 30 اکتوبر سے لے کے آج تک جاری ہے. میرے خیال میں جو 30 اکتوبر سے پہلے والے لوگ ہیں ان کو چیئرمین صاحب کو ترجیح دینی چاہیے. ان کو 50% نمبر ان کے اس کے ہونے چاہیے. انہیں اے گریڈ میں رکھیں، الیکٹیبلز کو بی گریڈ میں رکھیں. اگر کسی حلقے میں کسی الیکٹیبل کو ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ 2 اپنے ورکر بھی دیں، تاکہ کل کو اگر پارٹی اقتدار میں نہ ہو تو کم سے کم پی ٹی آئی کا نام تو زندہ رہے. رانا صاحب، آپ نے پچھلا جو بلدیاتی الیکشن تھا اس میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آپ نے کامیابی حاصل کی، تو پارٹی وابستگی کے ہوتے ہوئے پارٹی کا پرچم آپ نے میونسپل کمیٹی میں اکیلے ہی بلند رکھا، تو اس دوران آپ کو کوئی لالچ بھی ملا ہوگا؟
تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन 25 वार्डों में से सिर्फ मैं ही कामयाब हो सका पीटीआई के टिकट से। तो जो पहला इजलास जब हुआ बल्दिया का, तो मैंने उसमें जब मेरी बारी आई बात करने की, आपके सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई मुस्लिम लीग के लीडर सैदुल हक साहब भी उस इजलास में मौजूद थे। तो मैंने उसमें अपना नुक्ता नज़र बयान किया, भाई मैं क्योंकि पीटीआई से हूँ, पीटीआई के टिकट से मुंतखब हुआ हूँ, आई विल सिट इन अपोजिशन। मैं अपोजिशन में ही रहा और अपोजिशन में ही बैठा और पीटीआई का झंडा बुलंद रखा। और उसकी वजह से मेरे साथ कुछ मुस्लिम लीग के दोस्त इम्तियाजी सलूक भी करते रहे। अल्लाह उन पे अपनी रहमत करे, उनको अपनी हिफाजत में रखे। राना साहब, नारवल ज़िला में पीटीआई को पिछले इलेक्शन में सीट तो नहीं मिल सकी, और ये जितने टिकट होल्डर हैं इनको कोई आप अगले इलेक्शन के लिए कोई मशवरा देना चाहते हैं कि कौन से इकदाम आगे पार्टी के लिए करे और पार्टी आइंदा इलेक्शन में सीट निकाल सके? शाह साहब, सियासत खिदमत का नाम है। मेरी इनको एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के साथ ये राब्ता रखें और जो काम मुस्लिम लीग ने लोगों की फलाह के लिए किए हैं उनसे बेहतर मंसूबे लेके आएँ। ये अगर आवाम के लिए बेहतर मंसूबे लेके आएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, तो नारोवाल के लोग जो हैं वो मेरिट पे फैसला करेंगे और इन्हें आइंदा इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। मेरा इनको यही मशवरा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत करें और हुकूमत को बताएं कि जो रोज़मर्रा की अशिया है उनको सस्ता किया जाए, बिजली सस्ती की जाए, ताकि आम बंदे जो हैं उनके जो मसाइल हैं वो कम हो सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ज़ाती अपने मफाद को पसे पुष्ट डाल के मुल्क के और कौम के मफाद को अगर सामने रखूँ तो बात मेरिट पे करूँगा। लियाकत अली खां शहीद के बाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर कौम को कोई न डर, बेबाक, जुर्रतमंद लीडर मिला है तो वो इमरान खान है, जिसने अमेरिका की आंख में आंख डाल के ये अमेरिका में खड़े होकर बात कही है कि आपने जो अफ़गानिस्तान पे हमला किया, आपकी उस हमले की वजह से पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत अदा की है और उसके नतीजे में हज़ारों हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल ऐसा। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है दहशतगर्दी को ख़त्म करने का कि आप तालिबान के साथ डायलॉग्स करें। तो मैं समझता हूँ तो जो अभी चंद दिन पहले इन्होंने इंटरव्यू दिया कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, ये खुद उन्होंने अपनी जान को दांव पे लगा के मुल्क और कौम का नाम सरबलंद कर दिया है और तारीख में उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इमरान खान साहब के जो इकनॉमिक एडवाइज़र्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसी पॉलिसी लेके आएँ कि रोज़मर्रा अशिया सस्ती हो, जो आम लोगों की पहुंच तक हो, बिजली सस्ती हो, खाने पीने की अशिया सस्ती हो, हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों के घर घर तक पहुंचाएं। वेलफेयर स्टेट मदीना की रियासत का ख्वाब तभी अमली तौर पे हो सकता है कि लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती दें। ये बहुत ज़रूरी है। इमरान खान निडर, सच्चा, ईमानदार और मुहिब वतन सियासतदान है और मेरी खान साहब से भी गुजारिश है कि तंजीमी अमूर के बारे में जो उनकी पार्टी में तंजीमी तजर्बा रखते हैं उनसे मशावरत ज़रूर करें और पार्टी को सही पॉलिटिकल पार्टी ग्रास रूट लेवल पे बनाएं। राना लाल बादशाह साहब ने अपना 22 साला सफ़र जो है पीटीआई के साथ जो गुजारा और वो बड़ी तफसीलन हमारे नाज़रीन को उन्होंने बताया, तो वो आज भी इमरान खान के वेल विशर हैं, आज भी वो पार्टी के कारकुन हैं, आज भी वो पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। तो उनकी जो गुजारिशात हैं
وہ پارٹی کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور رانا صاحب کے جو تجربات ہیں پارٹی قیادت کو اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو شخصیات ہیں پارٹی کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضلع ناروال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رانا لال بادشاہ صاحب پی ٹی آئی کے بانیان میں سے شامل ہیں، بلکہ عمران خان کے ساتھی ہیں، اور میرے علم کے مطابق نہیں بلکہ میں اس پریس کانفرنس میں موجود ہوں کہ جب عمران خان صاحب ان کی رہائش گاہ پر پہنچے، اور ان کی رہائش گاہ پر ہم نے پریس کانفرنس چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کروائی، اور اس پریس کانفرنس میں یہ بھی موجود تھے اور ہم بھی موجود تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد ضیاء، اسائنمنٹ انچارج ارشد غنی، کیمرہ مین مہر علی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔